الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم فما يعبدون إلا الله فاهووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. یہ چند نوجوان ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جو اصحاب کہف کے نام سے مشہور ہیں۔ ایسے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی جہاں زندگی کے سارے وسائل بے دین کے ہاتھ میں تھے۔ معاش، معیشت، زندگی کے سارے نقشے لادین طبقے کے ہاتھ میں تھے۔ اب ان نوجوانوں سے جو ان کے اختیار میں تھا وہ انہوں نے کیا، اور ان کے اختیار میں یہ تھا کہ ایمان لے آئے۔ یہ ان کے اختیار میں تھا، ایمان لے۔ جو ان کے اختیار میں تھا کہ دل سے اپنے اللہ کو اللہ مانا اور اسے اپنا رب، اس پہ یقین کر لیا، یہ ان کے اختیار میں تھا۔ اب اللہ نے انہیں اس کا معاوضہ دیا، بدلہ دیا، انعام دیا۔ جیسے ہم اللہ کی مدد بھی کہتے ہیں، نصرت بھی کہتے ہیں، اجر بھی کہتے ہیں، معاوضہ بھی کہتے ہیں، انعام بھی کہتے ہیں، وہ اللہ نے دیا۔ بس اوقات وہ معاوضہ اور وہ انعام آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ تو جو اس دنیا سے واقف نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے اور اس پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اگر یہ اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ کی مدد اور معاوضے کا شکل صرف وہ نہیں جو سر کی آنکھوں سے نظر آئے۔ اللہ کا ایک انعام مانوی ہوتا ہے، باطنی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، اور جو وہ اس اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے، اور جو مزے اس کے ہیں اس کے اپنے ہی مزے ہیں۔ جیسے غزہ کے مسلمان ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے، اور انہیں کہا جا رہا کہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ، تمہارا یہ غزہ عیش و عشرت کا مرکز بنا دیں گے۔ کہہ رہے ہیں وہ دبئی بنا دیں گے، ایسا کر دیں گے، سیاحت کا بہت بڑا مرکز بنا دیں گے۔ بس تم اپنے اس نظریے اور عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ جس ایمان اور عقیدے میں حریت ہے، جس میں بیت المقدس ہے، جس میں جہاد ہے، تم اس سے دستبردار ہو جاؤ، تمہیں سب کچھ دے دیں گے۔ اب بظاہر ان کی شہادتیں، قربانیاں تو جو سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو یہی معاملہ ان نوجوانوں کے ساتھ بھی تھا کہ زندگی کی مشکلات جیسی تھی ویسی رہی،
زندگی کی مشکلات جیسی تھی ویسی ہی رہی، لیکن اللہ نے انہیں اس ایمان کا معاوضہ دیا، بدلہ دیا، مدد کی۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا اندر کا جو بصیرت تھی، اندر میں جو اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتماد تھا، وہ جو بڑھایا اللہ نے، وہ جو بڑھایا، اور صرف بڑھایا نہیں، فرمایا کہ بڑھا کر پھر ہم نے اوپر گرہ لگا دی ان کے دل پہ، وربطنا، ہم نے گرہ لگا دی کہ یہاں باہر سے کوئی وسوسہ، کوئی اندیشہ، کوئی خوف، کوئی پریشانی، کوئی بے چینی آنے نہ پائے۔ جس سکون کو دنیا حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لگاتی ہے، وہ سکون ان نوجوانوں کو اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقیناً کی بدولت وہاں ملا ہوا تھا۔ اب یہ جو باطنی اللہ کی مدد اور معاوضہ ہے، یہ ہر آدمی کو نظر نہیں آتا۔ ہر آدمی کو نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں یہ باطنی معاوضہ دیا اس ایمان کا، انعام دیا اس ایمان کا، بدلہ دیا انہیں اس ایمان کا، جو ہر آدمی کو نظر نہیں آتا، جو ان نوجوانوں کو ملا۔ اور یہی وہ اندر کا سکون اور اطمینان تھا جس نے ان کے اندر جرت پیدا کی کہ وقت کے فرعون کے سامنے کہا، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ہم تیرے سامنے نہیں جھکیں گے۔ زندگی کے، معاش کے سارے نقشے تیرے ہاتھ میں ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تو ہمیں قتل کر دے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان ایسا تھا، اطمینان ایسا تھا کہ اتنے جرت رکھتے تھے کہ اس ظالم کے سامنے کلمہ حق، کلمہ توحید بلند کیا اور کہا ہمارا رب وہ ہے۔ اب یہ جرت ہر آدمی کے حصے میں نہیں آتی، یہ جرت اسی کے ہاتھ میں آتی ہے جس کا دل اس بصیرت پر، اس ایمان پر اور اس یقین سے سرشار ہو، اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ جو اللہ کی مدد اور نصرت کو اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ تو ان نوجوانوں نے آپس میں کہا کہ جو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، جو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنا معاش، معیشت کیا کرو گے؟ تو نوجوانوں نے کہا ہیں تو یہ ہماری قوم کے، خون کے تو ہمارے ہیں، نسب کے تو ہمارے ہیں، لیکن اب نہ یہ ہمارے ہیں، نہ یہ ہمارے رہے، نہ ہم ان کے رہے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کفر اور ایمان کا فاصلہ آ گیا۔ خاندان کے تو ہمارے ہیں، نسبن تو ہمارے ہیں، بڑے تو ہمارے ہیں، خون تو ہمارا ہے، لیکن اب نہ یہ ہمارے رہے نہ ہم ان کے رہے، اس لیے کہ ہم خدا پرست ہیں، یہ بت پرست ہیں۔ ہم یکجائی ہیں، ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہ ہر جائی ہیں، نہ جانے ان کے کتنے خدا ہیں جن سے یہ ڈرتے رہتے ہیں، جن کے سامنے یہ سر جھکاتے ہیں۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم خدا پرست ہیں، یہ بت پرست ہیں، ان کے معبود بہت ہیں، ہمارا محمود واحد ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب ہمارے اور ان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ یہ جرت تبھی ہوتی ہے جب آدمی اپنی دل کی آنکھوں سے، جسے بصیرت کہتے ہیں، اس سے اللہ کی مدد دیکھ رہا ہوتا ہے، نصرت دیکھ رہا ہوتا ہے،
تو آپس میں انہوں نے طے کیا کہ جب ہم ان سے الگ ہو گئے اور ان کے معبودوں سے بھی الگ ہو گئے، اب ہمیں جسمانی لحاظ سے بھی ان سے الگ ہونا چاہیے۔ اب ہم کہیں اور چلتے ہیں، اب ہم کہیں اور چلتے اور کسی پہاڑ کے غار میں چلتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے، بلکہ یہ بھی اس ایمان کا بدلہ ہے، انعام ہے کہ انہیں اللہ نے ایسا اعتماد نصیب فرمایا کہ جو اللہ شہروں میں پال سکتا ہے، جس کا اب تک ہمیں تجربہ رہا ہے، وہ اللہ تعالی جنگلوں اور ویرانوں کے اندر بھی پال سکتا ہے۔ اب یہ یقین بھی تو آرام سے نہیں آتا نا، ایسا اعتماد بھی تو آسانی سے نہیں آتا نا۔ ہم تو اللہ کی ماننے میں بسا اوقات نہ جانے کیسے کیسے بہانے تراشتے ہیں۔ اگر لوگوں کی نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، برادری پہ نہیں چلیں گے تو رشتے کیسے آئیں گے؟ ہم بازار کے طرز پہ نہیں چلیں گے تو کاروبار کیسے ہوگا؟ اگر ہم دنیا ہی سے کٹ گئے ہیں تو پھر ہم اس دنیا میں جیئیں گے کیسے؟ ہماری بھی تو بہت مجبوریاں ہیں نا۔ تو جب لوگ مجبوریاں اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے اندر پھر یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے کوئی بڑا فیصلہ کر سکے۔ ہمارے یہاں تو بڑی مجبوریاں ہیں نا کہ اگر برادری اور خاندان سے ہٹ گئے اور ان کی بے دینی میں ہم شریک نہ ہوئے تو ہماری بیٹیوں کو دیکھنے کون آئے گا؟ رشتے کیسے ہوں گے؟ کل ہماری بچیوں کی زندگیاں کیسی بنیں گی؟ تو بھائی تم جیسے اللہ کے بارے میں گمان کرو گے، معاملہ بھی اللہ پھر تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں، اللہ انا عند ظنی عبدی بی، انا عند ظنی بی عبدی بی، بندہ جیسے میرے بارے میں یقین اور خیال رکھتا ہے میرے فیصلے بھی ویسے ہی آتے۔ تو ان نوجوانوں کو اللہ نے ایسا ایمان دیا جو اس ایمان کا ایک انعام تھا، ایسا یقین ملا جو اس ایمان کا ایک معاوضہ تھا کہ اللہ کا اعتماد ایسا بڑا کہ جو اللہ اس شہری زندگی میں پال رہا ہے اور اسباب سے پال رہا ہے، اس اللہ کے ہاں یہ قدرت ہے کہ مجھے جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر بھی پال لے گا۔ اس اعتماد کے ساتھ وہ وہاں سے چل نکلے اور جا کر ایک غار میں پناہ دی، ایک غار میں پناہ دی۔ یہ حضرات صحابہ کے لیے بھی یہ واقعہ بڑی تسلی تھا، اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے۔ صحابہ کے لیے بھی تسلی تھا کہ مکہ والے وہاں رہنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے زندگی مشکل بنا دی تھی، زندگی مشکل بنا دی تھی۔ خیال کہیں سے آتا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں تو نہ رشتہ داری ہے، نہ خاندان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ اپنے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کر جب نکلے ہیں تو یہ واقعہ انہیں تسلی دے رہا کہ جو اللہ یہاں پالتا ہے وہ اللہ وہاں بھی پالے گا، وہ اللہ کریم وہاں بھی پالے گا۔ یہی زندگی بھر مسلمانوں کے لیے روشنی ہے، یہی یقین، یہی اعتماد آدمی کو فتنوں سے بچاتا ہے، یہی ایک ایمان، یہی یقین، یہی اللہ پر اعتماد آدمی کو بے دینی سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ پالتا ہے۔ تو ان کا آپس میں مشورہ ہوا کہ غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ فَهْوُوا إِلَى الْكَافِي، اور اس اعتماد کے ساتھ غار کی طرف نکلے کہ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت آئے گی اور ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ غار میں جا رہے ہیں لیکن پورے پر امید ہو کر
پورے اعتماد کے ساتھ جا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کس لیے رہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا، جس کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ غار پہنچ گئے اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اور اپنے علم و حکمت سے ان کے لیے ایسی غار کی تجویز فرمائی کہ بڑے بڑے منصوبہ بندی کے بعد بھی ایسی غار نہیں بن سکتی تھی۔ کہ صبح کی سورج نکل رہا ہے تو روشنی تو آ رہی ہے، تیز دھوپ اندر نہیں آ رہی۔ شام کو سورج غروب ہو رہا ہے اور روشنی تو آ رہی ہے، اس کی گرمی نہیں آ رہی۔ ہوا بھی چلتی ہے تو زندگی کے لیے انہیں ہوا بھی وہاں میسر ہے۔ ایسی غار کا اللہ نے انتظام کیا، اور بیچوں بیچ غار کے بیچ میں کشادہ جگہ پہ آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ اب جب آدمی سو جاتا ہے نا تو پھر اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ نیند بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی، سبحان اللہ، بڑی نعمت ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے میدان میں مشکل آ گئی تو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ان پر نیند طاری کر دی۔ تلواریں چل رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، زخم گر رہے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، تلواریں ہاتھوں میں ہیں، اور عین اس میدان میں ان پہ نیند طاری ہو گئی جس نے ان کو سکون دے دیا۔ نیند بھی بڑی نعمت ہے، نیند بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا ان کو ہم نے میٹھی نیند وہاں سلا دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کے معاملے میں آسانی کر دی۔ اللہ پہ اعتماد کیا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر اعتماد کیا، اللہ نے اس کا بدلہ دیا، اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی کہ غار میں لیٹے اور لیٹے ہی رہ گئے اور سوتے ہی رہ گئے۔ کتنے عرصہ سوئے؟ 300 سال سے زائد۔ شمسی مہینے کے لحاظ سے 300 سال، قمری مہینے کے لحاظ سے 309 سال، کیونکہ ایک صدی جب ہو جائے تو 3 سالوں کا فرق پڑتا ہے، 2 صدیاں ہو جائیں 6 سالوں کا فرق پڑتا ہے، اور 3 صدیاں ہو جائیں تو 9 مہینوں کا فرق ہو جاتا، 9 سالوں کا فرق ہو جاتا۔ تو قمری لحاظ سے 309 سال اور شمسی لحاظ سے 3 صدیاں سوتے رہے۔ تو جب ان نوجوانوں کے ہاتھ میں جو تھا، جو ان کے اختیار میں تھا، وہ انہوں نے کیا، پھر جو اللہ کی قدرت تھی اللہ نے پھر وہ دکھائی، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دکھائی، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔